اب حضرت عیسیٰ کا کام کیا ہے؟ آتے ہی شاید کہ آپ کو دجال کا وہ بیان یاد ہو، تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری دن تک دنیا میں جتنے فتنے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ دجال ہے، اور ایسا فتنہ آئے گا، ایسا آئے گا کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں آدمی اپنا ایمان چھوڑ کے اس کو رب مانیں گے۔ اس درجے کا بڑا فتنہ آئے گا۔ بڑی بڑی قومیں، محلے، علاقے دجال کے ان شعبدہ بازیوں کو دیکھتے ہوئے کہیں گے اے دجال تو ہی رب ہے، تو ہی خدا ہے، تیرے لیے نماز، تیرے لیے سجدہ، تیرے لیے قرآن، تیرا ہی دین، ہم تجھے سجدہ کر کے تجھے خدا مانتے ہیں۔ اس درجے کا بڑا یہ فتنہ آئے گا، اور یاد رکھیے بڑے سے بڑے لشکر دجال کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بڑے سے بڑے لشکر، بڑے سے بڑے بہادر اس کے فتنوں کو نہیں کچل سکیں گے۔ وہ اتنا شدید فتنہ ہوگا، وہ کسی سے نہیں کچلا جائے گا، اس کے شکنجے میں آنا سیکنڈوں کا کام ہوگا۔ اللہ تعالی دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں سے زمین پہ بھیجے گے۔ یہ کام تھا حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے، حضرت امام مہدی سے فرمایا آپ جنگ میں مصروف رہیں، آپ کی اجازت درکار ہے، آپ مجھے دجال کی طرف جانے دیں۔ کیوں؟ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دن کے لیے آئے گا۔ پہلا ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب اس 40 دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے کونے کونے میں وہ پھرے گا، کوئی بستی، کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ گزرے، اتنا اس کا معاملہ چلے گا۔ اب چلتے چلاتے ساری دنیا کو ساتھ لے گا، ساری دنیا کے خزانوں کو ساتھ لینے کے بعد مدینہ پہ چڑھائی کرے گا، مکہ پہ جائے گا، مکہ پہ چڑھائی کا حملے کی نیت کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے ہر علاقے، ہر کونے پہ یہ چڑھائی کر سکتا ہے، ادھر جا سکتا ہے، سوائے 2 جگہ ایسے ہیں جہاں اس دجال کا بس نہیں چلے گا۔ اس میں ایک مکہ ہے، ایک مدینہ پاک ہے، ادھر یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ جیسے مکہ کی حدود کے قریب پہنچے گا یہ دیکھے گا، یہ ڈر کے بھاگے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے وہاں فرشتے آگ لے کے اور آگ کے گرز لے کے اور آگ کی تلواریں لے کے اس کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ جس مدینے کے مکے کے راستے کو اختیار کرے گا، جس مدینے کے راستے کو اختیار کرے گا وہ آگ اس کی طرف بڑھائیں گے، یہ ڈرے گا، پیچھے ہوگا۔ اب اس کو یقین ہو جائے گا نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہوں نہ مدینہ میں ہو سکتا ہوں، تو اب یہ یہاں سے مایوس ہو کے اپنے لاکھوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے دمشق کی طرف جائے گا، شام کی طرف جائے گا۔ اب یہ دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، ایسا سمجھے دمشق کے حدود کے اندر بھی پہنچ چکا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا، اجازت مانگی، امام مہدی نے فرمایا ٹھیک ہے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ جانے، دجال جانے۔ حضرت عیسیٰ ایک لشکر لیں گے اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور دجال کو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ڈھونڈ لیں گے۔ وہ دجال جو لاکھوں آدمیوں کو اپنی انگلیوں میں نچا رہا ہوگا، بڑے بڑے بہادروں کو ہٹا دے گا، وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پاور اتنی زیادہ ہوگی دجال کے مقابلے میں کہ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا گھلنا شروع ہو جائے گا، گھلنا۔ اور پھر حضور نے گھلنے کی کیفیت بتائی، ایسے ڈر کے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے اے لوگو تم آٹے میں نمک ڈالتے ہو، اے لوگو جیسے تم پانی میں نمک ڈالتے ہو، اور وہ پانی میں نمک گھلنا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال پہ ایسا روب پڑے گا، وہ گھلنا شروع ہوگا اور وہ بھاگے گا دم دما کے، ایسا اپنے لشکر کو چھوڑے گا، ایسا دم دما کے بھاگے گا کہ حضرت عیسیٰ
عیسیٰ اس کے پیچھے جاتے 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 ان کو پا لے گا۔ کہاں پائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا باب لد، باب لد یہ اسرائیل کی ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے جس کا آج بھی نام لد ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی لد نام تھا اس کا، اور آج بھی وہ محلہ موجود ہے۔ کہاں پہ ہے؟ اسرائیل کا تل ابیب کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے جو ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے بڑا سب سے، اس کا نام ہے بن گوریان۔ بن گوریان جو آج ایئرپورٹ ہے، اسی ایئرپورٹ کے احاطے کے نزدیک باب لد پڑتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے باب لد میں یہ دجال پہنچے گا، حضرت عیسیٰ بھی اس کے قریب پہنچیں گے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے ایسا خوف پائے گا کہ وہیں رک جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے، اور باب لد کے اوپر اس کو فنا کر کے اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کریں گے۔